الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مثل الجلیس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك اما ان تحذيك واما ان تتبع منه واما ان تجد منه ريحا طيبا. ونافخ الكير اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد منه ريحا خبيثا. متفق عليه او كما قال عليه الصلاه والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بارك وسلم. معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوان و بزرگان ملت، گزشتہ ہفتے صحبت، اللہ والوں کی سنگت، ان کے نگاہوں کے سامنے رہنا، اپنی اصلاح کرانا، اپنے باطن کو درست کرانا، اس بابت چند باتیں گوش گزار کی گئی تھی. بہترین مثال کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جس کو گزشتہ ہفتے میں ہم نے سنا کہ ایک آدمی اگر نیکوکاروں کے ساتھ رہتا ہے، اچھوں کے ساتھ رہتا ہے، تو وہ ایسا ہے جیسے کسی عطر فروش، عطر والے کے پاس بیٹھا ہے. کہ عطر نہ بھی لگے کپڑے پر تو خوشبو تو کپڑے پر لے کر آئے گا. اور بدکار کے ساتھ، برے بندے کے ساتھ، برے انسان کے ساتھ سنگت رکھنے والا، دوستی رکھنے والا ایسا ہے جیسے کوئی لوہار، کوئی بھٹی کا کام کرنے والا. کہ وہ اگر کپڑے کو جلائے گا نہیں بھی، کم سے کم کالک اور بدبو تو ساتھ میں لے کر آئے گا. تو اس لیے ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھے وہ کیسے ہیں. آیا وہ ایسے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے سے میری دنیاوی صبریں، آخرت کی صبریں، اللہ کی یاد ہو، اللہ کی یاد دل کو دیکھ کر تازہ ہو، اللہ کی بڑائی جن کے ساتھ بیٹھ کر کی جا سکے. ایسی سنگت ہے یا ایسی سنگت ہے کہ جو مجھے ڈھکیل رہے ہیں جہنم کی طرف، مجھے ڈھکیل رہے ہیں برائیوں کی طرف، مجھے ڈھکیل رہے ہیں بدکاری کی طرف، مجھے ڈھکیل رہے ہیں معصیت کی طرف. کہیں ایسی سنگت میں میں گرفتار تو نہیں ہو گیا ہوں، اس کی فکر ہونی چاہیے. اور اسی سنگت کا اثر تھا، گزشتہ ہفتے میں ہم نے سنا کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، سنگت کی برکت، آپ کی صحبت کا اثر تھا کہ وہ صحابہ بنے. اور پوری انسانیت ایک صحابی کے مقام اور مرتبے کو پا نہیں سکتی اس سنگت و اثر کی وجہ سے. ایک مسلم حقیقت ہے کہ جس کے ساتھ یاری دوستی ہوگی، جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، جو جس کا ہم نشیں ہوگا، جو جس کا جلیس ہوگا، اس کے اثرات چاہو نہ چاہو منتقل ہوں گے اور اثر رکھتے ہیں اپنے اندر. ایک کہاوت آپ نے سنی ہوگی کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ بدلتا ہے. کیا مطلب؟ کہ وہ خربوزہ دوسرے خربوزے کی سنگت میں ہے تو وہ رنگ بدل رہا ہے. لوہے کو لوہار نے آگ کی بھٹی میں ڈال دیا، تھوڑی دیر گزرتی نہیں کہ وہ لوہا اپنا رنگ بدل دیتا ہے، اس آگ کے رنگ کو اپنا رنگ بنا لیتا ہے، لال بھڑک ہو جاتا ہے. سنگت کا اثر ہے. انڈا مرغی کی صحبت اختیار کرتا ہے، چند دن اس کی گرمی اٹھاتا ہے اور مرغی اسے سہتی ہے.
اس سنگت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ایک جاندار چیز وجود میں آتی ہے، اور اندر جو معصوم جاندار اندر جو اللہ کی قدرت سے بنا ہوا ہے، وہ بقول حضرت مولانا ابرار صاحب دھلیوی علیہ رحمہ اپنے وائٹ ہاؤس کو توڑ دیتا ہے۔ وہ جو اس کا وائٹ ہاؤس ہے چھوٹے سے چوزے کا، اس کو وہ توڑ دیتا ہے اس سنگت کے اثر کی وجہ سے۔ بہت اثر ہے جس کے ساتھ آپ رہ رہے ہیں، اس کے ساتھ رہنے کا بہت بڑا اثر ہے۔ اسی کو مثال دے کر سمجھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیں آدمی کیسی سنگت میں ہے، اچھوں کے ساتھ رہ رہا ہے تو اچھے اثرات مرتب ہوں گے، برے کے ساتھ رہ رہا ہے تو برے اثرات مرتب ہوں گے۔ حدیث قدسی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صالحین کا جلیس، ان کے ساتھ بیٹھنے والا، ان کا ہمنشین سعید بن جاتا ہے، نیکوکار بن جاتا ہے۔ نیکوکار کے ساتھ، اچھے کے ساتھ رہے گا تو اچھا بن جائے گا۔ فرمایا ہم جلساء لا یشقی جلیسہم، بخاری شریف مشکات شریف کی روایت ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہو سکتا، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہو سکتا، وہ نیکوکار بنے گا، وہ اللہ والا بنے گا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ رہو۔ تھوڑی دیر بھی اگر کوئی کسی اللہ والی کی سنگت حاصل کر لے تو فرمایا وہ بے ریا 100 سالہ 1000 سال بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے اس سے بھی بہتر ہے۔ تھوڑی دیر اگر کسی اللہ والے کی سنگت آپ کو مل گئی۔ حضرت عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں، مکہ مکرمہ میں ان کی فصاحت بلاغت کے چرچے تھے، اثر انداز باتیں زبان سے نکلا کرتی تھی۔ اتنے بڑے آدمی تھے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ان کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، اور ان کی طرف سے آنے والی دل موہ لینے والی باتوں سے متاثر ہو کر ان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہتے تھے۔ اتنے بڑے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بھی بیٹھ رہے ہیں، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ ان کے زمانے میں مکہ مکرمہ میں ایک خاتون تھی جس کو اللہ نے بہت زبردست حسن دے رکھا تھا، بہت حسین چلی۔ غسل سے فارغ ہو کر بالوں کو جھٹکتے ہوئے اپنے شوہر سے کہنے لگی، کوئی ہے جو اس چہرے کو دیکھ کر فریفتہ نہ ہو؟ ایسے میاں بیوی کا مذاق چل رہا ہے، کوئی ہے جو اس خوبصورت چہرے کو دیکھ کر فریفتہ نہ ہو؟ شوہر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ ہاں عبید بن عمیر ہیں جو نہیں ہو سکتے فریفتہ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے لگاؤ شرط، میں بتاتی ہوں کہ کیسے اچھے فریفتہ ہو سکتے ہیں اور وہ کیوں نہیں ہوں گے۔ اجازت دے دی کہ تو بھی ٹرائی کر کے دیکھ لے، میں جانتا ہوں کہ نہیں ہوں گے۔ وہ گئی حرم شریف کے باہر ایک کنارے پر ٹھہری، اور ٹھہر کر پورا وہ چہرے کو چھپائے ہوئے ہیں اور پوری کور کر کے وہ اپنے آپ کو آئی ہوئی ہے۔ جیسے حضرت عبید بن عمیر حرم شریف سے باہر نکل رہے ہیں، اس نے آواز دے دی، کہا کہ مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ رک گئے، تو تھوڑا سا سائڈ میں رک کر اگر پوچھیں گے تو بہتر ہوگا کہ بھیڑ بہت زیادہ ہے، تھوڑا سا سائڈ میں ہو گئے۔ جیسے ہی تھوڑا سائڈ میں ہو گئے اس نے اپنے چہرے سے اس کا جو نقاب تھا نکال دیا، بھاگ دیا حضرت عبید بن عمیر نے۔ یہ کوئی اچھے خیال کے ساتھ آئی بھی نہیں ہے۔ فوراً اس کی طرف سے رخ کو موڑا، اس نے کہا، اس کے انداز ایسے تھے کہ وہ برائی کی طرف لبھا رہی تھی، دعوت دے رہی تھی۔ حضرت عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ اگر تو میرے چند باتوں کا جواب دے دے تو میں تیری بات پر غور کر سکتا ہوں۔ اچھی بات ہے کہ یہ جو تیرا معاملہ ہے، اگر ملک الموت ابھی آدم کے ابھی تیری روح قبض کرنے کے لیے آ جائے تو کیا یہ داعیہ، کیا یہ جذبہ تیرے اندر یہ آئے گا؟ یہ جو اب تو چاہ رہی ہے یہ چاہت رہے گی کیا جب ملک الموت سامنے آئے گا؟ نہیں رہ سکتی۔
میزان عدل قائم ہو، اللہ کے سامنے تو کھڑی ہو، تیرا نام عمل معلوم نہیں کون سے ہاتھ میں دیا جاتا ہے، تو جنتی بنتی ہے جہنم رسید کی جاتی ہے، کچھ پتہ نہیں۔ ایسے نازک موڑ پر آ کر کیا تیرے دل میں یہ داعیہ آئے گا؟ نہیں آ سکتا۔ یہ جو جملے تھے حضرت عبید بن عمیر کے ایسے لگے دل پر کہ وہ شرمندہ ہو کر حرم شریف سے باہر اپنے گھر کی طرف آ گئی، اور اس کی زندگی کا رخ بدل گیا، ڈھنگ سلیقہ رہنے کا انداز بدل گیا، مانو راہبہ بن گئی، عبادت گزار بن گئی۔ اس کا شوہر ہمیشہ یہ کہا کرتا تھا کہ مجھے کیا ہو گیا مجھے کہ میں نے اپنی بیوی کو عبید بن عمیر کے پاس بھیج دیا، کہ اب جب سے وہ ملاقات ہوئی ہے، جب سے ان کی بات چیت ہوئی ہے، میرے بیوی کے سارے انداز بدل گئے، اب اس کی ہر رات عبادت بن گئی ہے۔ تھوڑی سی دیر کی بات چیت کا یہ اثر ہے۔ تو اللہ والوں کی نگاہ اور ان کی صحبت، ان کی سنگت، ان کے ساتھ بیٹھنا بہت زیادہ اثرات لیے ہوئے ہیں، بہت زیادہ اثرات لیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مسلم شریف مشکوٰۃ شریف میں اس کو درج کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے، العین حق، نظر کا لگ جانا حق ہے۔ دیکھیے، ایک نگاہ جو بری ہے وہ اثر انداز ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے بندہ بیمار ہو رہا ہے، نظر کی وجہ سے بندہ بیمار ہو رہا ہے۔ اور حکماء فرماتے ہیں کہ نظر کا لگنا اتنا زیادہ خطرناک ہے کہ اونٹ کو ہانڈی تک اور انسان کو قبر تک پہنچا دیتا ہے۔ نظر کا لگنا اونٹ کو ہانڈی تک اور انسان کو قبر تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اس سے اللہ والوں نے ایک نقطہ نکالا ہے کہ جب نظر لگ رہی ہے، بندہ بیمار ہو رہا ہے، اس کا نقصان ہو رہا ہے، وہ زوال کی طرف جا رہا ہے نظر کے لگنے کی وجہ سے، تو جب بری نظر کا یہ اثر ہے تو اچھی نظر کا کیا اثر ہوگا؟ کیسے روحانی بیمار اچھا نہیں ہوگا، کیسے اس کی بگڑے ہوئے راستے صراط مستقیم کی طرف نہیں آئیں گے جب یہ اچھی نگاہوں میں اپنے آپ کو رکھے گا، جب اللہ والوں کی نگاہ میں اپنے آپ کو رکھے گا۔ اسی کو حضرت ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ بارہا فرماتے ہیں کہ کسی کی نظر میں رہنا سیکھو، کوئی ہو جو ہم پر نگاہیں رکھے، جو ہماری تربیت کرے، جو ہماری کمیوں کو خامیوں کو متنبہ کرے، آگاہ کرے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ جو تم کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، یہ جس راستے کو تم نے چنا ہے یہ غلط راستہ ہے۔ رہنمائی ہو، گوشمالی ہو، کچھ ڈانٹ ہو، کوئی بڑا ہو ہمارا جو ہم پر ہمیشہ تربیت، جس کی تربیت میں ہم رہتے رہیں، جس کی اصلاح میں ہم رہتے رہیں۔ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی ایک عجیب شخصیت گزری ہے، حکایتیں بیان کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی حکایتیں، واقعات چھوٹے چھوٹے بیان کرتے ہیں اور اس سے بڑے بڑے سبق نکالتے ہیں۔ ایک حکایت حضرت مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ نے بتلائی، فارسی زبان میں ان کی حکایتیں ہیں۔ اس حکایت کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک چونٹی کو بیت اللہ جانا تھا، لیکن وہ چل کر مسافت طے نہیں کر سکتی، اتنی دور نہیں جا سکتی، اب وہ پریشان ہے، اسے اللہ کا گھر دیکھنا ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے طلب صادق کو، سچی طلب کو، سچی لگن کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبوتر کو اس کی رہنمائی کے لیے بھیج دیا۔ اب کبوتر کے پیروں میں وہ چونٹی چمٹ گئی اور کبوتر اڑتے ہوئے سمندر سے، صحرا سے، کبھی آبادی سے، ویرانے سے، ہر جگہ سے ہوتے ہوتے حرم شریف میں پہنچ گیا اور اس چونٹی کو اللہ کا گھر دیکھنا نصیب ہو گیا۔ یہ جو حکایت ہے اس پر حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ایک بے بس چونٹی بیت اللہ دیکھنے کی آرزو میں حرم کے کبوتر کے پیر سے چمٹ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنا گھر بیت اللہ دکھا دیا
تو ایک بندہ جب کسی اللہ والے سے چمٹ جائے گا، ان کی نگاہوں میں رہنے لگے گا، تو اسے اللہ نہیں مل سکتا؟ پھر مثال دے کر فرما رہے ہیں کہ ہر چیز کے ملنے کی جگہ ہوا کرتی ہے۔ آپ کو لوہا چاہیے تو لوہار کے پاس ملے گا، لوہے کی دکان پر ملے گا۔ کپڑا چاہیے کپڑے کی دکان پر ملے گا، کپڑے کی دکان پہ الگ الگ ویرائٹی کے آپ کو کپڑے ملیں گے۔ ہر چیز کے ملنے کی جگہ ہے۔ فرمایا ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی ملنے کی جگہ اللہ والوں کا در ہے، ان کی کٹھیاں ہیں، ان کی وہ خانقاہیں ہیں جس میں وہ بیٹھا کرتے ہیں۔ ہم کسی نہ کسی سے اپنا ناطہ، اپنا رشتہ جوڑیں، کسی اللہ والے سے اپنے آپ کو منسوب کریں، جہاں ہمارا دل لگ رہا ہے، مطمئن ہو رہے ہیں، جہاں ہم کو ایسے لگ رہا ہے کہ ہم ان کے پاس جب چاہے جا سکتے ہیں، اپنی پرابلمس، اپنی باطنی بیماریاں ان کو بتا سکتے ہیں، جو کچھ بھی ہے بتا سکتے ہیں، ہماری اصلاح ہو سکتی ہے۔ ایسا کسی اللہ والے سے اپنے آپ کو جوڑنا چاہیے۔ اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے، حضرت مولانا محمود حسن گونگوئی علیہ رحمہ اس پر بھی متنبہ کر رہے ہیں۔ دیکھو اللہ والوں کی باتیں کتنی نرالی ہوتی ہیں اور کتنی زیادہ محتاط ہوتی ہے، عادلانہ ہوتی ہے، نہ افراط نہ تفریط، بلکہ میانہ روی اختیار کی ہوئی ان کی باتیں ہوتی ہیں۔ فرمایا اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی اپنے آپ کو رات دن کسی اللہ والے کے در پہ چھوڑ دے، 24 گھنٹہ وہی لگا ہوا ہے اور پوری طرح اپنے آپ کو دنیا سے اور چیزوں سے، ضرورتوں سے، بیوی بچوں سے، گھر والوں سے دور کیے ہوئے ہیں اور کسی خانقاہ میں جا کے پڑ گیا۔ نہیں، فرمایا اس سے بھی اس کو 2 بیماریاں لگ سکتی ہے۔ بہت زیادہ بھی اگر اپنے آپ کو لگا کے رکھے گا اور سب سے فارغ کر دے گا تو 2 بیماریاں لگ سکتی ہے۔ پہلی کہ وہ جو اللہ والے جن کے پاس یہ گیا ہے ان کی عبادتوں کو اپنی عبادتوں سے کمپیئر کرے گا، اگر کچھ کم دکھی تو بدزن ہو جائے گا کہ ان کا تو بہت چرچا ہے لیکن یہ وہ عبادت نہیں کرتے جو میں کر رہا ہوں یا فلاں کر رہے ہیں، بدزن ہو جائے گا۔ نہیں تو اتنا زیادہ غلو کر لے گا اپنے شیخ کی محبت میں کہ دوسروں کو حیف سمجھنے لگے گا، حقیر سمجھنے لگے گا۔ وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے حضرت کو یہ جو مرض لگ چکا ہے الگ الگ جگہوں پر، شخصیت پرستی کا مرض، کہ جس بندے سے تعلق ہو گیا ایسا غلو اس کے اندر کہ سب کچھ وہی ہے، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے، گنتی میں نہیں ہے باقی کے اللہ والے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو الگ الگ لائنیں ہیں، خانقاہی لائن کے اندر بھی افراط و تفریط سے بندہ پاک رہے اور دعوت و تبلیغ کے لائن میں بھی بندہ افراط و تفریط سے پاک رہے۔ اپنے آپ کو لگانا ہے، منسوب کرنا ہے، میری اصلاح کے لیے میں اپنے آپ کو کسی اللہ والے سے منسوب کروں۔ 4 سلسلے ہیں اور 4 سلسلوں کی کڑیاں، تاریں جا کر ملتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے۔ تو 4 سلسلوں میں جو سلسلہ ہم کو صحیح لگ رہا ہے، جو اللہ والے ہمارے مزاج سے جن میل کھا رہے ہیں، ہم ان کے پاس آسانی کے ساتھ جا سکتے ہیں، تعلق قائم کر سکتے ہیں، ان کے پاس جاتے رہیں، اپنی اصلاح کرتے رہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے، آپ کو، ساری امت اسلامیہ کو اپنے باطنی تمام امراض کی اور زندگی بھر کی تمام خرابیوں کی اصلاح کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کسی نہ کسی اللہ والے کے سپرد اپنے آپ کو کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔